صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صل على على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. آستانہ محرم الحرام پر ہم موجود ہیں اس وقت. حضرت حجت وارث خون امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہوئے دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایام عزا کی آمادگی کے لیے یہ مجلس عزا ہے، اور بنیادی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ فقط ذکر امام حسین علیہ السلام اور وہ بھی مصائب سے جو پہلو تعلق رکھتے ہیں وہ مختلف حوالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. یہ مجلس عزا ہے ہی اس خاطر کہ ہم اپنے گریے کے ذریعے سے اپنے قلوب کو پاک کر سکیں اور پاک دلوں کے ساتھ انشاءاللہ محرم الحرام میں داخل ہو سکیں. حسین کا ذکر وہ ہے کہ اس کا اول ذاکر خود خدا ہے، اور پھر 14 ہیں جنہوں نے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ذکر کیا. کوئی ایک امام معصوم ایسا نہیں گزرا جس نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا بیان نہ کیا ہو اور اس پر آنسو نہ بہائے ہوں، بلکہ انبیاء علیہ السلام سے یہ ذکر جاری و ساری ہے. اور میں کچھ انہی گوشوں کو تاریخ کے اور احادیث کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ استقبال ایام عزا کے حوالے سے مجلس اور روانگی امام حسین علیہ السلام کا ہمیں ذکر کرنا ہے، خاص طور پر بانی مجلس جناب محترم علی حسین بھائی، ان کی جانب سے یہ خود ان کے دل کی چاہت اور تڑپ ہے کہ حسین کی ایک ننھی دختر کا ذکر کیا جائے. حسین مدینہ منورہ چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے کچھ خاص وجوہات سے کہ کوشش کریں گے کہ ہم بیان کر سکیں انشاءاللہ سے. لیکن غور فرمائیے گا کہ 14 احادیث مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. آج مجلس کی ابتدا میں 14 احادیث، ہر معصوم کی زبان مطہر سے ایک جملہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بارے میں.
تاکہ خود کلام ائمہ ہی سے ہم سبحان اللہ محرم کا آغاز کر لیں. ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو خود سبحان سرکار اللہ. ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل وعلی على محمد محمد وعلى محمد. وعلی محمد. اگرچہ کہ منزل مصائب پہ آخر میں انشاءاللہ مجلس کے باقاعدہ طور پر آئیں گے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک بھرپور انداز سے مل کے اس وقت کم سے کم صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد وعلی محمد. خصائص الحسینیہ میں شیخ جعفر حسین شوستری علیہ رحمہ نے کئی ان مجالس کا ذکر کیا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے برپا ہوئی ہیں. ولادت حسین سے پہلے امام حسین پر گریا ہوا ہے. دیکھیں، ہر وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. تصور نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی بچہ دنیا میں آیا اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہ جائے. ہر بچے کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن جب بچے کی ولادت کا دن ہوتا ہے تو اس کی موت کو نہیں یاد کیا جاتا. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام وہ مولود ہیں کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کی ولادت کے دن ہی ان کی شہادت کو یاد کیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کی شہادت پر گریہ کیا، سیدہ کونین سلام اللہ علیہ نے گریہ کیا، یہاں تک کہ حضور تو عالم انوار اور عالم ارواح ہی سے سب کیفیات کو جانتے ہیں. لیکن جبرائیل نازل ہوئے تھے اور جبرائیل نے کہا تھا کہ ستقتلک امتی. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ایک دن وہ وقت آئے گا کہ آپ کی امت اسے قتل کر دے گی. اور پھر حضور نے گریہ فرمایا، یہاں تک کہ خود یہ روایت چونکہ معروف ہے لہٰذا میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے، حضور کا جب وقت آخر تھا، ایک تو حسین کی ولادت کے دن گریہ ہے، اور خود جب حضور کا وقت آخر تھا تو حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ حضور نے اپنے سینے پر حسین کو سلایا ہوا تھا. بالکل حضور کا وقت آخر ہے، گویا 28 صفر المظفر کی جو حضور کی تاریخ وفات یا شہادت ہے اس سے قریب کا یہ واقعہ ہے کہ آخری لمحات ہیں اور حسین کو اپنے سینے پر سلایا ہوا تھا اور سینے سے لگایا ہوا تھا، اور زار و قطار حضور کی چشمائے مبارک سے آنسو جاری تھے جو رخسار مبارک پر بہ رہے تھے، اور بار بار حسین کو اپنے سینے سے لگا کر کہتے جاتے تھے مالی ولی یزید، مالی ولی یزید، یعنی کہاں میرا حسین اور کہاں یزید ملعون. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کی مصائب پر شدت سے گریہ کی امام حسین کے مصائب پر سرکار ختمی مرتبت نے. مولا کائنات فرماتے ہیں بے ابی انت و امی، یہ عجیب جملہ ہے مولا کا امام حسین علیہ السلام کے لیے. کہا اے حسین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. علی جیسا امام یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب حسین کی ولادت ہوئی اور حضور رونے لگے تو بی بی نے سوال کیا تھا کہ بابا آپ کی گریہ کا سبب کیا ہے؟ اور اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ حسین ایک دن ایسے قتل ہو جائے گا کہ وہ عطشاناً وحیداً فریداً غریبا، حسین پیاسا بھی ہوگا، تنہا بھی ہوگا، بے کس بھی ہوگا، بے یار و مددگار ہوگا. اس وقت روایت یہ بیان کرتی ہے، دیکھیں جب وضع حمل ہو تو بہرحال کم سے کم 2 سے 3 دن تک تو آرام دیا جاتا ہے خاتون کو، لیکن بی بی بستر پر موجود تھیں، تشریف فرما تھیں، وہ زمین پہ بیٹھ گئیں اور زمین پہ بیٹھ کر بی بی حسین پر رونے لگی. پتہ چلا فرش عزا پر جو ہم زمین پہ بیٹھ کے روتے ہیں نا، یہ سنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور اس وقت بی بی نے یہ کہا کہ جی آپ آزاد ہیں، جیسے چاہیں حسین پہ گریہ کرتے چلے جائیں، اس لیے کہ اب وہ ایام آ رہے ہیں کہ جو گریہ نہ کر پائے اسے خدا سے دعا مانگنی چاہیے، پروردگار میرے اعمال میں کون سی ایسی کمی رہ گئی تھی کہ میرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ میں حسین پر رو نہ سکا. وہ کیفیت تو ہے ہی کہ جب حسین دنیا میں تشریف لا اور اس وقت بی بی نے زمین پر بیٹھ کر حسین کے لیے گریہ کیا، اور پھر وہ معروف سوال کہ بابا حسین کو قتل تو کر دیا جائے گا لیکن کیا حسین پر کوئی رونے والا ہوگا؟ اور اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ ایک قوم ایسی ہوگی کہ جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پر، اور جس کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں پر، اور جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر، اور جس کے بچے تیرے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر گریہ کریں گے. خود سیدہ کونین کہ جب بطن اطہر میں تھے امام حسین علیہ السلام، اس وقت کی روایت ہے کہ امام حسین کلام کرتے تھے اپنی ماں سے، یقول فی بطن ام فاطمہ، اپنی ماں کے بطن میں وہ امام حسین علیہ السلام کہا کرتے تھے اپنی ماں سے کہ یا امہ انا العطشان،
اے میری ماں میں بہت پیاسا ہوں. یا امہ انا العریان، اے میری ماں میرا لباس لوٹ لیا گیا ہے. اور اگلا جملہ آپ تک اگر پہنچ پائے تو مصائب کی کیفیت اس سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتی کہ جو بچہ شکم مادر میں اپنی ماں سے کہہ رہا ہو کہ یا امہ انا السحقان، اے میری ماں میں وہ ہوں کہ جس کا لاشا پیسا جا رہا ہے. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. اور اس وقت بی بی ام سلمہ کے پاس سیدہ کونین تشریف لائیں اور فرمایا کہ یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے کبھی مجھ سے کہتا ہے کہ اے میری ماں میں پیاسا ہوں، کبھی کہتا ہے کہ اے میری ماں میرا لباس لوٹ لیا گیا ہے، کبھی کہتا ہے کہ اے میری ماں میرا لاشا پامال ہو رہا ہے اور لاشا پیسا جا رہا ہے. اور اس وقت بی بی ام سلمہ تشریف لے گئے رسول اللہ کے پاس اور حضور نے بیان کیا کہ اے ام سلمہ میرا یہ نواسہ وہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جس کی صبح کو حسین بہت پیاسا ہوگا. ترتیب بھی آپ ملاحظہ فرمائیے گا. یا امہ انا العریان، یہ اصل کے وقت حسین کہتے تھے کہ اے ام سلمہ میرا نواسہ یہ ایک عصر ایسی آئے گی کہ حسین کا لباس لوٹ لیا جائے گا. یا امہ انا السحقان، یہ شام کے وقت حسین کہتے تھے کہ اے ام سلمہ ایک شام ایسی آئے گی کہ حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہوگا. خود سیدہ کونین نے بے انتہا گریہ فرمایا اپنے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کے لیے. مجھے ہر معصوم سے ایک ایک جملہ پڑھنا ہے فقط، اور گویا یہی ایک طرح سے مجلس ہو جائے گی. کچھ باتیں اور عرض کروں گا. حسن مجتبیٰ جب خود انہیں زہر دیا گیا اور ان کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے اور حسین اپنے بھیا حسن پہ بہت گریہ فرما رہے تھے، تو حسن مجتبیٰ نے جواب دیا کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کی جیسی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی مصیبت کا دن نہیں ہوگا. یہ امام حسن علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے گویا آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر رہتی قیامت تک ہر گزرتے ہوئے دن کو دیکھا امام معصوم حجت خدا نے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہے. لہٰذا ہر دن نہ عاشور ہے، نہ ہر سرزمین کربلا معلیٰ ہے. نہ کوئی دن عاشور جیسا ہے، نہ کوئی زمین کربلا جیسی ہے. بلکہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فقط حسین کا دن، عاشور کا دن وہ ہے. اللہ اکبر، کہ اس جیسا دن آدم سے لے کر تا قیام قیامت تک وجود نہیں رکھتا. خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے ارشاد فرمایا انا عبرۃ کل مؤمن. مجھے ایک ایک معصوم کا جملہ پیش کرنا ہے. حسین نے اپنے لیے بھی تو فرمایا نا، اور آپ کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں یہ گواہ ہے. حسین کا یہ جملہ آپ کی صدائیں اس پر گواہ ہیں. انا عبرۃ کل مؤمن، مولا حسین نے فرمایا میں ہر مومن کی آنکھ سے بہتا ہوا آنسو ہوں. لا یذکرونی مؤمن الا بکا، کوئی مومن میرا ذکر نہیں کرے گا مگر اس کے سامنے جب ذکر کیا جائے گا الا بکا، اگر وہ مومن ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. میرے مولا زین العابدین سید الساجدین نے ارشاد فرماتے بیمار کربلا ہے. اب تک کے مصائب کا شاید سب سے سخت جملہ یہ ہے کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا انا ابن من قتل صبرا وکفی بذلک فخرا، کہ میں اس کا فرزند ہوں جسے قتل صبر کیا گیا. قتل صبر کسے کہتے ہیں؟ جا کر عربی لغات میں دیکھیے گا. قتل صبر کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کسی کو قتل کر دینا، ایک ہے قتل صبر. مثال دیتا ہوں، باقی کھل کر تو اس وقت مجال نہیں اور ہمت بھی نہیں کہ میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں، لیکن مثال یہ ہے قتل صبر کی کہ جیسے اگر کوئی پرندہ ہو اور وہ ایک قفس میں ہو تو ایک تو یہ ہے کہ اسے ذبح کر دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اسے چاروں طرف سے خنجر مارے جائے. اسے قتل صبر کہتے ہیں. شکنجے میں لے کر چاروں طرف سے وار کر کے کسی کو قتل کر دینا اسے قتل صبر کہتے ہیں. امام سجاد نے کہا انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا فرزند ہوں جسے قتل صبر کیا گیا. یعنی چاروں طرف سے لعینوں نے گھیر کر اس کے ہاتھ میں جو تھا وہ حسین پر وار کیا. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام جس کی صدائیں جتنی بلند ہو جائیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں عرض کرتا ہوں یہ بھی خاص مومن کی علامت ہے، اور امام نے دعائے رحمت کی ہے ان آوازوں پر جو حسین کے نام پر بلند ہوتی ہیں.
अना इब्न मन क़ुतिला सबरा, फरमाया कि मैं उसका बेटा हूं कि जैसे आम तरीके से नहीं मारा गया, उसे कत्ल किया गया घेर कर लईनों ने, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में खंजर, किसी के हाथ में तीर, किसी के हाथ में पत्थर। वकफा बिज़ालिका फ़ख्रा, अल्लाहु अकबर। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस पर फख्र है हमें कि हमारी शहादत अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में ऐसे हुई। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नल्लाह अव्वदल हुसैन मिन क़त्ल, अल्लाह ने हुसैन को शहादत के एवज बुलंद तरीन मकामात अता किए। उनमें से एक ही है कि अश्शिफ़ाउ फ़ी तुरबते, किसी और खाक में अल्लाह ने शिफा को नहीं रखा, लेकिन अश्शिफ़ाउ फ़ी तुरबते, अल्लाह ने हुसैन की खाक में शिफा को रखा है। अल इजाबत तहत क़ुब्बते, अल्लाह ने हुसैन के गुंबद के नीचे दुआओं की कबूलियत को रखा है। अल इमामत फ़ी ज़ुर्रियते, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस शहादत का सिला हुसैन को यह अता किया है कि हुसैन की ज़ुर्रियत में इमामत को रखा है, हुसैन की नस्ल में इमामत है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं, इब्न वहाब से रिवायत है कि मैं पहुंचा मौला के पास तो मौला मुसल्ला इबादत पढ़ते और सजदे में दुआएं मांग रहे थे ज़ाइरीन अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। और फिर इमाम कहते जाते थे कि परवरदिगार, वो चेहरे कि जो सूरज की तपिश से मुतगय्यर हो गए, जिनके रंग, उन पर रहम फरमा। वरहम तिलकल आयुन, जब एक ज़ाहिर पहुंचता है, आपने महसूस की माशाल्लाह कितने ही ज़ाहिरीन इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ शरीक हैं, जब नजफ से करबला हम चलते हैं तो बहरहाल सूरज की तपिश की वजह से चेहरे का रंग कुछ मुतगय्यर हो जाता है। फिक्र ना कीजिए, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार तू उन चेहरों पर रहम फरमा कि जिनके रंग मुतगय्यर हो जाते हैं, बदल जाते हैं जब वो कब्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर आते हैं। फिर कहा वरहम तिलकल आयुन अल्लती जरत दुमुअहा रहमतन लना, और तू उन आंखों पर रहम फरमा कि जिनसे जब आंसू बहते हैं, रहमतन लना, हमारी मोहब्बत में और हमारी रहमत में। वरहम तिलकल कुलूब अल्लती जज़अत वहतरकत लना, परवरदिगार तू उन दिलों पर रहमत नाजिल फरमा कि जो हमारे मसाइब को सुनकर जल जाते हैं। वरहम सरखत अल्लती कानत लना, परवरदिगार तू उन चीखों पर और फरियादों पर रहमत नाजिल फरमा, हमारे मसाइब को सुनकर बुलंद होती है। अजीजों, इस्तक़बाल अय्याम अज़ा के हवाले से ये गुफ्तगू है। मुहर्रम में फकत रोना नहीं है, बल्कि फरियाद करके रोना है। अगर कोई घुट घुट कर रो रहा है तो अभी मुकम्मल तौर पर वो अज़ाए हुसैन हक अदा नहीं कर रहा, इसलिए कि इमाम ने फरमाया कि वरहम सरखतिल लती कानत लना, तो उन चीखों पर और फरियादों पर और आहों पर रहमत नाजिल फरमा के जो हुसैन के मसाइब में बुलंद होती है। अजीजों, ये मेरा जिगर जानता है कि मैं कैसे इन मसाइब को अपने ऊपर तहम्मुल रखते हुए इन जुमलों को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मैं चाहता था कि 14 मासूमीन के 14 कलाम से इस्तक़बाल अय्याम अज़ा उसका आगाज हो जाए। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए मैं 7वें इमाम तक पहुंच गया। उनके फर्जन फरमाते थे काना अबी इदा दखला शहरुल मुहर्रम ला युरा ज़ाहिका, जैसे ही मुहर्रम दाखिल होता था, मुहर्रम का महीना आता था, कोई मेरे बाबा को कभी हंसता हुआ देखता ही नहीं था। देखें, ये आशूर के दिन की बात नहीं हो रही, शाम गरीबा या अरबईन की बात नहीं हो रही। जब मुहर्रम आता था, पूरा माह मुहर्रम, हम तो चूंकि तकाज़ा बशरियत है, लिहाजा मजलिस से पहले है, मजलिस के बाद है, कभी तबर्रुक में है, कभी न्याज में है, वैसे ही आम हालात में कभी दिल उस तरफ मुतवज्जे नहीं होता, तबीयतें उस तरफ माइल नहीं होती, और कभी चेहरे पर हो सकता है किसी मोमिन के मुहर्रम में भी मुस्कुराहट आ जाए। लेकिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब मुहर्रम दाखिल होता था, कोई मेरे बाबा को जर्रा बराबर भी हंसता हुआ नहीं देखा। इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि इन्ना यौमल हुसैन अकरह जुफूनना, हुसैन के गम में हम इतना रोए हैं कि हमारी आंखें जख्मी हो गई हैं। इमाम मासूम का कलाम है, जहां मुबालगे की गुंजाइश नहीं है। इन्ना यौमल हुसैन अकरह जुफूनना व अस्बला दुमुअना, और हम हुसैन के गम में इतना रोए हैं कि गोया सबील जारी है आंसुओं की। अस्बला दुमुअना, फकत चंद आंसू नहीं, गोया आंसुओं की सबील जारी है हमारी आंखों से। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मा बकत समा अला अहदिन बअद यहया इब्न ज़करिया इल्ला अलल हुसैन, आसमान याहिया की शहादत के बाद, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद किसी पर नहीं रोया सिवाय हुसैन इब्न अली के। व इन्नहा बकत 40 यौमन, 40 दिन तक आसमान हुसैन की शहादत पर रोता रहा, आसमान से खून बरसता रहा था। कई मकामात बनस हदीस इमाम मोहम्मद तकी उल जवाद अलैहिस्सलाम।
یہ ہے حسین. سمجھ میں آ گیا حسین کا مقام, حسین کے مصائب پر رونا. یہ تمام معصومین ہیں جن کے جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام میں 10ویں امام تک پہنچ گیا. 9ویں امام نے کہا کہ یحییٰ کے بعد کسی کی شہادت پر آسمان نہیں رویا سوائے حسین ابن علی کی شہادت کے. 40 دن تک حسین کی شہادت پر آسمان روتا رہا. بلکہ روایت میں اس طرح سے ہے کہ بیت المقدس تک جب پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر سے خون برآمد ہوتا تھا. یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام ہے کہ جب بظاہر اس وقت کوئی عزادار نہیں تھا حسین تو اللہ نے اہتمام رکھا تھا کہ آسمان بھی عزادار ہے, زمین بھی عزادار ہے, پتھر سے بھی خون برآمد ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مشیت میں ہے کہ قتل حسین کے بعد عزاداری کبھی رک نہیں سکتی, وہ کسی بھی کیفیت میں ہو جاری و ساری رہے گی. اگر اس وقت کوئی عام انسانوں میں عزادار نہیں ہے تو اللہ نے آسمان و زمین کو حکم دیا تھا کہ حسین کے لیے روتے رہے. امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام تک میں آ گیا. ابو ہاشم جعفری سے کہتے ہیں, مریض تھے امام, کہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی کو بھجواؤ کربلا اور میرے لیے دعا کروانا وہاں حائر حسینی پر. یہ سارے کلمات پڑھنا اس لیے بھی بڑے سخت ہیں کہ اس وقت کربلا کے راستے بظاہر مسدود ہیں اور زائرین بے انتہا تڑپ رہے ہیں, بالخصوص جو ہر سال زیارت کے تشریف لے جاتے ہیں عاشور 40 پر. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام نے کہا کسی کو بھجوانا کربلا تاکہ میرے لیے وہ دعا کرے. علی بن بلال سے ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ مولا نے یہ کہا ہے کہ کسی زائر کو بھجوانا حائر حسینی میں ان کے لیے دعا کرے. تو علی بن بلال یہ کہتے ہیں ابو ہاشم جعفری سے کہ کیا تم نے صحیح سنا ہے؟ اس لیے کہ امام علی نقی تو خود حائر حسینی ہے, وہ تو خود اپنے زمانے کے حسین ہیں, وہ کسی اور سے کیوں کہیں گے کہ وہ جائیں ان کے لیے کربلا میں دعا کریں. اور اس وقت امام علی نقی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہاں, جیسے رسول اللہ کا مقام, یقیناً رسول اللہ کی عظمت بلند ہے حجر اسود سے اور خانہ کعبہ سے, لیکن وہ وہاں پہنچتے تھے اور وہاں پہنچ کر دعا کرتے تھے اس لیے کہ اللہ نے زمین پر کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں کہ ان مقامات پر اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ مومن کا نام لے کر دعا کی جائے. انہی مقامات پہ سے ایک کربلا معلیٰ ہے. تو جب وہاں پہنچنا تو میرے لیے دعا کرنا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامات ہیں, ان میں سے ایک علامت زیارت روز اربعین ہے. میں نے 14 معصومین میں سے 13 معصومین کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے, ایک جملہ حسین کے لیے فقط, تاکہ اپنے کلام سے نہیں معصومین کے کلام سے استقبال ایام عزا ہو سکے. اور حضرت حجت, آخری حجت خدا معصوم, دیکھیں ہم حسین کو سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اے مولا حسین آپ پر سلام ہو, آپ کے فرزند علی اکبر پر سلام ہو, آپ کی اولاد پر سلام ہو, آپ کے اصحاب پر سلام ہو. لیکن حضرت حجت جب اپنے جد حسین کو سلام کرتے ہیں تو وہ حسین کے ہر جز کو الگ الگ سلام کرتے ہیں. کہتے ہیں السلام علی الشیب الخفی, حسین کی اس داڑھی پر سلام کے جو خطاب شدہ تھی. السلام علی الخد الطریب, حسین کے ان رخساروں پر سلام کے جن پر کروٹ کی خاک. السلام علی المقطوع بالوتین, سلام اس پر جس کی شہرک کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا. سلام اس پر کہ جس کے اعضاء کو اس کے جسم سے جدا کر دیا گیا. سلام اس سر پر جس کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا. عزیزوں یہ ہے حسین. چاہتا تھا کہ قلوب آمادہ ہو جائیں, آپ کے قلب زخمی ہو گئے, لیکن یہ حسین کا ذکر ہے ہی ایسا اور مومن کی علامت ہے. اگر آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو اور قلب زخمی نہ ہو تو پھر وہ مومن ہی کیسا ہے. کتاب مستدرک الوسائل میں روایت ہے جلد نمبر 10 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. لیکن حسین وہ ہیں کہ جن پر ابھی تو میں نے 14 معصومین کے آپ کے سامنے جملے عرض کیے ہیں احادیث کی صورت میں, لیکن حسین پر حضرت آدم نے بھی گریہ کیا ہے کہ جب انہیں وہ دعا تعلیم فرمائی گئی کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان.
جب امام حسین کے نام پر پہنچے تو اس وقت سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ کون سا نام ہے کہ جب میں یہ نام لیتا ہوں تو میری آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں. اور اس وقت جبرائیل نے مصائب پڑے حضرت آدم کے سامنے کہ حسین پیاس سے اتنے پیاس کا غلبہ ہوگا امام حسین علیہ السلام پر, اتنی شدت کی پیاس ہوگی کہ بینہ و بین السماء کالدخان, یہ جملہ ہے روایت کا کہ گویا حسین کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا. ایک تو ویسے ہی اکبر کی شہادت پر نور چلا گیا, پیاس کے مصائب پڑے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بہت گریہ فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی کربلا سے گزر رہی تھی تو ڈگمگانے لگی کہ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا, یہ کون سا مقام ہے؟ کہ اے نوح یہ کربلا معلّہ ہے, کوئی نبی یا کوئی وسیع اس مقام سے نہیں گزرا مگر اسے مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور یہاں آخری نبی کا فرزند حسین قتل کر دیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کو ذبح کیا تو پھر آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اسماعیل تو زندہ ہیں, دمبا ذبح ہو چکا ہے. اس وقت ابراہیم نے گریہ فرمایا, کتاب تفسیر کنز الدقائق میں روایت موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا کہ پروردگار کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اسماعیل چونکہ بچ گئے لہٰذا میری قربانی قبول نہ ہوئی ہو. اس وقت اللہ نے وحی نازل کی کہ اے ابراہیم یہ امتحان کا وقت تھا, اس امتحان میں آپ پورا اتر گئے اور یہ امتحان مکمل ہو گیا, لیکن آپ یہ بتلائیے کہ آپ کو اپنا نفس زیادہ عزیز ہے یا آخری نبی زیادہ عزیز ہے؟ کہ آخری نبی کا مقام مجھ سے بہت بلند ہے, مجھے وہ زیادہ عزیز ہے. کہ آپ کو اپنا فرزند زیادہ عزیز ہے یا ان کا فرزند زیادہ عزیز ہے؟ کہ مجھے اپنے فرزند سے زیادہ ان کا فرزند زیادہ عزیز ہے. کہ بس ہم نے ایک ذبح عظیم کے لیے اسے فدیہ بنا دیا کہ حسین ذبح عظیم, جب حسین کا آج تو ہم نے اسماعیل کی جان کو بچا لیا, لیکن جب حسین ذبح ہوں گے تو بے یار و مددگار کربلا معلّہ میں. ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا امام حسین پر جن کی صدائیں بلند ہیں, جہاں جہاں دنیا میں مجھے سن رہے ہیں اس وقت عزیزان گرامی. آج نہیں پڑھ رہا, ایک خاص حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل آپ کا دل سب حسین کے لیے بس اس آستانے پر جھک جائیں اور چوکھٹ پر ہم دستک دینے لگیں کہ اے مولا ہمیں محرم میں قبول فرما لیجیے گا. جیسے حرم میں داخل ہونے کا اذن دخول ہوتا ہے عزیزوں, ویسے ہی محرم میں داخل ہونا کا بھی اذن دخول ہوتا ہے. حرم میں داخل ہوتے ہیں ادخلوا یا مولایا, اے مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے حرم میں آ جاؤں؟ ان لم اکن اہلا لذالک فانت اہل لذالک, مولا اگر میں اس بات کا اہل نہیں کہ آپ کے حرم میں آ سکوں تو آپ تو کریم ابن کریم ہیں, آپ مجھ جیسے گناہگار کو بھی قبول فرما لیں گے. اور شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب اذن دخول پڑھو اور آنکھوں میں چاہے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ مولا کی جانب سے اشارہ ہے کہ تمہیں اجازت مل گئی ہے. اگر بالکل آنسو نہ آ سکے تو پھر تھوڑا سا رکنا اور سوچنا کہ کیوں آنسو نہ آ سکے حرم میں داخل ہوتے وقت. تو بس جب محرم میں داخل ہو رہے ہیں تو عزیزوں تھوڑے تو آنسو آ جائیں آنکھوں میں, تاکہ اذن دخول کا جو حق ہے وہ ادا ہو سکے کہ مولا ہم اجازت چاہتے ہیں محرم الحرام میں آپ کی مجلس کے لیے, آپ کے گریے کے لیے, آپ کے مصائب کے لیے, آپ کے شاعر کے لیے, شاعر حسینی کو بلند کرنے کے لیے اذن دخول ہے یہ محرم الحرام کا یہ مجلس اعزا جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے عزیزان گرامی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب گریہ کیا حسین پر, جب ان کے سامنے مصائب پڑے گئے تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر کے آپ جس مقام فضیلت تک پہنچنا چاہتے تھے ہم نے حسین پر گریہ کرنے کے صدقے میں ویسے ہی مقام آپ کو عطا فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 10 میں کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں لما فضلت امت محمد علی سائر الامم, پروردگار تو نے محمد مصطفیٰ کی امت کو ساری امتوں پر کیوں فضیلت عطا کی ہے؟ تو اللہ نے کہا فضلتہم بعشر خصال, میں نے 10 وجوہات سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں پر فضیلت عطا کی ہے. آپ کی فضیلت کیوں ہے بنی اسرائیل پر, آپ کی فضیلت کیوں ہے حضرت عیسیٰ کی قوم پر, آپ کی فضیلت کیوں ہے حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, ہر نبی کی امت پر آپ کی فضیلت کیوں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا اللہ نے کہا کہ 10 خصلتوں کی وجہ سے, اور پہلی اس میں بیان کی میں ترتیب بار آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والجہاد والجمعہ والجماعہ والقرآن والعلم والعاشورہ. غور فرمائیے کا 10 خصلتیں جو ہم نے امت محمدی کو عطا فرمائی ہیں. پہلی ہے نماز, پھر ہے زکوٰۃ, پھر ہے روزہ, حج, جہاد. نماز جمعہ یا روز جمعہ خود یہ فضیلت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, والجماعہ نماز جماعت, والقرآن قرآن کریم, والعلم
بعض علماء نے کہا اس علم سے مراد احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، والعاشورا، اور عاشورہ کی وجہ سے میں نے اس امت کو باقی امتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی روایت ہے یہ کہ عاشورہ کی وجہ سے میں نے اس امت کو باقی امتوں پر فضیلت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موسیٰ یا رب ومل عاشورہ، اے پروردگار عاشور کیا ہے؟ قال البکا والتباکی علی سبط محمد، کہ عاشور ہے رونا یا رونے جیسی شکل بنانا، علی سبط محمد، محمد کے نواسے پر، والمرثیہ والعزا علی مصیبت ولد المصطفیٰ، اور مرثیہ پڑھنا، ہمارے محترم بھائی بھی مرثیہ پڑھ رہے تھے، تمام مرثیہ خانوں کی خدمت میں یہ حدیث، والعزا، کسی بھی طریقے سے عزائے حسین کو برپا کرنا، علی مصیبت ولد المصطفیٰ، مصطفیٰ کے بیٹے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، عزیزان گرامی ذرا سنیے گا، کہ یا موسیٰ ما من عبد من عبیدی، میرے بندوں میں سے کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں، فی ذالک الزمان، اس زمانے میں، کہ جو بکا او تباکا، کہ جو رونے اور رونے جیسی شکل بنائے، وہ تعزى علی ولد المصطفیٰ، یا عزاداری کو برپا کرے محمد مصطفیٰ کے فرزند کے لیے، الا وکانت لہ الجنہ ثابتا فیہا، مگر میں ذمہ لیتا ہوں کہ میں اس کے لیے جنت کو ثابت کر دوں گا۔ پھر آگے گا وما من عبد، اور کوئی بندہ ایسا نہیں کہ انفق من مالہ فی محبت ابن بنت نبیہ، وہ اب یہاں پر براہ راست نہیں کہا کہ محمد کے فرزند کا، محمد کی بیٹی کے بیٹے کے لیے، جو محمد کی بیٹی کے بیٹے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال میں سے کچھ انفاق کرے ان کی محبت میں۔ واضح ہو گیا کہ اس میں خلوص ہونا چاہیے، فقط ان کی محبت میں، یعنی فرزند زہرا کی محبت میں۔ تعامن، کوئی کھانے کا انتظام کرے، نیاز اہل بیت کا انتظام کرے۔ جو ہمارے میلبرن میں بعض مومنین نے اس کے لیے بھی اہتمام کیا، ان سخت ترین حالات میں بھی۔ پروردگار، مومنین کے دل تڑپ رہے ہیں یہاں پر، لیکن تو مسبب الاسباب ہے، تو اسباب کا فراہم کرنے والا ہے۔ تو فقط مادیات کے لیے اسباب فراہم نہیں کرتا، تو معنویات کے لیے، روحانیات کے لیے، عزائے حسین کے لیے بھی تو نے ہی اسباب فراہم کر دیے۔ اور ایک اپنے اپنے طور پر بس اس کا ذہن یہی کہہ رہا، اس کا دل اسی میں لگا ہوا ہے کہ حسین کی مجھے خدمت کیسے کرنی ہے، مجھے عزاداری کیسے کرنی ہے، مجھے نیاز کیسے پہنچانی ہے، مجھے ماتم کیسے کرنا ہے، مجھے مرثیہ کہاں پر کیسے برپا کرنا ہے۔ تو جو فرمایا کہ فرزند زہرا یعنی نبی کی بیٹی کے بیٹے کے لیے تعامن وغیر ذالک، یا نیاز کے علاوہ کسی بھی طرح سے عزاداری میں اہتمام کرے، درہمن، ایک درہم، فرمایا کوئی ایک درہم اس پر خرچ کرے، اللہ وبارکت لہ فی الدار الدنیا درہم ب70 درہمن، اللہ نے کہا کہ میں اس کے مال میں اتنی برکت دوں گا کہ ایک درہم کے بدلے اسی دنیا میں 70 درہم اسے لوٹاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ یہ، وَكَانَ مُعَافًا فِي الْجَنَّةِ، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ وَغَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبًا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، مَا مِن رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ سَأَلَ دَمْعُ عَيْنَيْهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَا، کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، کوئی مرد یا عورت ایسی نہیں کہ عاشور کے دن، فی یوم عاشورا، عاشور کے دن جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، وَغَيْرِهِ، کہ عاشور کے علاوہ بھی کسی دن بہہ جائیں، یعنی آج اگر بہہ جائیں، قطرتن، ایک قطرہ آنسو کا بہہ جائے، واحدتن، عزیزوں یہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، قطرتن واحدہ، ایک قطرہ گر جائے، اللہ وکتب لہ اجر 100 شہید، اللہ نے ضمانت لی ہے کہ جس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بہ جائے، کوئی مجھ سے سوال نہ پوچھے، مستدرک الوسائل جلد نمبر 10 میں امام کی حدیث کو جا کر دیکھے کہ جو حسین کے لیے ایک قطرہ بہا دے، سبحان اللہ، کتب لہ اجر 100 شہید، کہ میں اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھوں گا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم اور آپ کی تاثیر ہے، نہیں، جس کے لیے رو رہے ہیں نا، اس حسین کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کی ہے، ان کی قربانی بارگاہ رب العزت میں اتنی مقبول ہے کہ جو حسین کے لیے قیامت تک کے یہ ایک قطرہ آنسو بہائے۔ عزیزوں، یہاں گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جو حسین کے غم میں روئے گا اس کی آنکھیں بھی انشاءاللہ حرام سے محفوظ رہیں گی، جس کے دل میں حسین کا غم ہوگا اس کا دل رجس سے، نجاست سے، منافقت سے، غرور و حسد و تکبر سے پاک رہے گا۔
حسین ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ بے شک حضرت زکریا نے خدا سے درخواست کی تھی کہ مجھے اسماء طیبہ پنجتن کی تعلیم فرما، اور خدا نے جب پنجتن پاک کے نام تعلیم فرمائے تو حضرت زکریا نے کہا یہ کون حسین ہے کہ جن کے نام سے میری آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، تم نے ایک فرات سے پانی نہیں دیا، تم نے ایک فرات سے پانی نہیں دیا، اب ہر فرات چشم کا مالک حسین ہے۔ آنکھوں سے فرات بہ رہی ہے ہر چاہنے والے کے۔ حضرت زکریا کے سامنے عاشور کے مصائب کا ذکر کیا گیا تو حضرت زکریا کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر اور اسے پھر شہادت نصیب ہو جائے تاکہ میں ختمی مرتبت کے غم کا کچھ احساس کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکریا کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ بہت شباہت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام میں اور حضرت امام حسین علیہ السلام میں۔ خود سورہ مریم میں فرمایا کہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم خوشخبری سنا رہے ہیں آپ کے لیے ایک فرزند کی کہ جن کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی شباہت ہے۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام سے پہلے پوری تاریخ میں، آپ تاریخ انسانیت کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک بچے کا نام آپ حسین نہیں بتلا سکتے۔ پہلی وہ ہستی اس روئے زمین پر جن کا نام حسین رکھا گیا خود آقا ابا عبداللہ الحسین ہے۔ سبحان اللہ، بات پہنچ رہی ہے؟ اسی طریقے سے یحییٰ علیہ السلام بھی پہلی وہ ہستی تھی جن کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ تو حسین، اللہ اکبر، نام حسین ابن علی، کیا تاثیر ہے اس نام میں۔ نام لو تو انبیاء علیہ السلام گریہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہماری بے بذاتی ہوتی ہے کبھی کہ ہم بہت لمبے مصائب پڑھیں تب جا کر ہم سمجھتے ہیں کہ خطا ہوا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اس وقت رونا آئے گا کہ جب بہت طویل مصائب پڑھے جائیں۔ عزیزوں، اگر دل میں صداقت ہونا اور دل جڑا ہوا امام حسین سے تو فقط نام امام حسین کافی تھا انبیاء کے لیے۔ ہمارے لیے، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، مجلس کا باقاعدہ اہتمام ہو تب ہم گریہ کر پاتے ہیں۔ سید سجاد تو فقط گوشت کو دیکھتے تھے قصاب کی دکان پر روتے تھے، پوچھتے تھے کہ کیا تو نے ایسے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا؟ ہم میں سے ہے کوئی ایسا کہ جو کبھی قصاب گوشت لینے گیا اور کبھی وہاں دیکھ کر گوشت کو رونے لگا ہو؟ ہماری زندگی میں شاید یہ واقعہ کبھی نہ پیش آیا ہو۔ سید سجاد بازار میں جاتے تھے، کہتے تھے بازار شام یاد آ رہا ہے، گریہ فرماتے تھے۔ پانی کو دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے، کھانے کو دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے۔ تو حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام میں یہ شباہت ہے۔ دوسری شباہت یہ ہے کہ دونوں 6 ماہ تک بطن مادر میں رہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 خود امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہے۔ اگر ہو سکا تو عشرہ محرم میں اسے تفصیل سرچ کروں گا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15، اسے ٹرانسلیشن اس کا ضرور جا کے دیکھیے گا، کہ جس میں خاص انسان کا ذکر ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس خاص انسان کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں گے، اور ان کی ماں نے انہیں حالت غم میں اپنے شکم میں رکھا تھا۔ کس ماں نے اپنے فرزند کو حالت غم میں شکم میں رکھا تھا سوائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام؟ روایات موجود ہیں اس پر ائمہ علیہ السلام کی۔ حضرت یحییٰ اور حسین میں شباہت یہ بھی ہے کہ دونوں کا نام بلا واسطہ اللہ نے رکھا۔ دونوں نے شیر مادر نہیں پیا تھا۔ حضرت یحییٰ کے لیے آسمان سے شیر آتا تھا، مولا حسین علیہ السلام نے انگشت رسالت سے شیر پیا تھا۔ حضور آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ اے حسین، یعنی سید کون سے کہتے تھے کہ حسین کو میری گود میں دو، اور پھر حسین سے مخاطب گویا حسین کے دہنے مبارک میں حضور اپنی انگشت مبارک رکھا کرتے تھے اور وہاں سے شیر برآمد ہوتا تھا۔ اب سمجھ میں آیا، حسین فرزند رسول ہے۔ السلام علیکم ابن رسول اللہ، سلام اس پر کہ جو فرزند رسول ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے حسین کے لیے جو شیر عطا فرمایا وہ گویا رسالت کی غذا تھی جو حسین اس سے استفادہ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یحییٰ کی پیشانی پر بھی نور تھا، امام حسین علیہ السلام کی پیشانی پر بھی نور تھا۔ کئی شباہتیں میں نے عرض کیا، دونوں کے لیے آسمان خون کے آنسو رویا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم کا پسترین مقام ہے جہاں
قاتل حضرت یحییٰ کو رکھا جائے گا اور قاتل حسین کو رکھا جائے گا. حضرت یحییٰ کا سر بھی کاٹ کر دربار میں پیش کیا گیا تھا. دونوں کا تن سر سے جدا ہوا تھا. دونوں نے کٹے ہوئے سر سے کلام کیا تھا. بات پہنچ رہی ہے کتنی شباہت ہے حضرت یحییٰ میں اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں. عزیزان گرامی، آج مجلس کی کیفیت کچھ اس قسم کی تھی، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ ایک جملہ فضائل کے اعتبار سے بھی اگر سن سکیں. حسین کا سر، اگرچہ کہ یہ مصائب ہے لیکن اس میں فضائل بھی ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان کے فضائل میں بھی مصائب ہیں اور ان کے مصائب میں بھی فضائل ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم فضائل و مصائب اہل بیت کا بیان ہی اس خاطر کرتے ہیں کہ دنیا جان لے کہ جیسے ان کے فضائل ہیں ویسے کسی کے فضائل نہیں، اور جیسے ان کے مصائب ہیں ویسے کسی کے مصائب نہیں. کیا کہنے کا، سبحان اللہ. بے شک، پہنچ رہی بات. سبحان بے شک. حسین کا سر نوک نیزہ پر قرآن پڑھ رہا تھا. نوک نیزہ پر حسین نے قرآن پڑھ کر سمجھا دیا کہ جس میں حسین اور سر حسین میں جدائی ہو سکتی ہے لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے. کیا سبحان حافظ قرآن ہونا اور بات ہے، قرآن حفظ درسوں کو ہوتا ہے. حافظ قرآن ہونا اور بات ہے، محافظ قرآن ہونا اور بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا حسین، واہ برائے عظمت سید الشہداء بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل سبحان اللہ. نوک نیزہ پر حسین کا سر تلاوت قرآن کر کے بتلا رہا تھا کہ دیکھو ہم فقط حافظ قرآن نہیں ہیں، ہم محافظ قرآن ہیں. بے شک، بے شک. اچھا کیا معجزہ ہے جب آپ کلام کرتے ہیں. آج کی سائنس بھی اس بات کی گواہ ہے، بچہ جانتا ہے کلام ہوتا کس طریقے سے کہ آپ کے لنگ سے، آپ کے وجود سے وہ ہوا پہنچتی ہے آپ کے حلق تک اور اس کے بعد آپ کے منہ تک، تاکہ ان الفاظ کے ذریعے سے، یعنی جو آپ تک آپ کے وجود سے ہوا آ رہی ہے آپ کے جس دہن تک، آپ پھر اسے زبان سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو صلاحیت عطا کی ہے کہ مختلف زبان جب مختلف حصوں پہ دہن کے جا کے لگتی ہے تب جا کر انسان کوئی لفظ کہہ پاتا ہے. اسی لیے جب آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال ایک مختصر ہوا ہے کہ جو منہ سے خارج ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے نظام رکھا. حسین کا جسم اتھر کربلا میں رہ گیا ہے، حسین کا تو فقط سر ہے. یا حسین کا کلام کرنا کتنا عظیم الشان معجزہ ہے. اور پھر نوک نیزہ پر حسین کہہ رہے تھے حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سورہ کہف پڑھ رہا تھا سر حسین. اللہ اکبر، کیا بات، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اللہ امام اکبر. حسین علیہ السلام کا سر سورہ کہف نوک نیزہ پر پڑھ رہا تھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ یقیناً اگر وہ عجیب نشانیوں میں سے تو سر حسین بتلا رہا تھا کہ اس سے زیادہ اللہ کی بلند تر نشانی دیکھو میرا سر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شک، بے شک. بات پہنچ گئی. سبحان اللہ، یہ حسین سبحان اللہ. حافظ قرآن. اس لیے حضور نے بار بار تعارف کروایا. جانے کا مجھے اندازہ آپ کی طبیعتیں کافی منقلب ہیں لیکن بس ان جملوں کو سن لیجئے گا. حضور نے تعارف کروایا کہ حسین تشریف لاتے تھے گود میں لے کر منبر پر آتے تھے. جیسے غدیر میں علی ابن ابی طالب کا شانہ بلند کیا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، ویسے حسین کو بھی منبر پر لے کے آتے تھے اور کہتے تھے ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ایسے پہچان لو. اور پھر حسین کے فضائل پڑھنے لگتے تھے سرکار ختمی مرتبہ. کبھی حسین کے لیے ناکہ بن جاتے تھے اور کوئی پوچھنے والا یہ کہتا تھا کہ حسین سے کہ آپ کو تو بڑی اچھی سواری مل گئی، اور حضور پلٹ کر یہ کہتے تھے کہ مجھ سے کیوں نہیں کہتے مجھے بہت اچھے سوار ملے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مدینہ سے باہر لوگ آ کے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، آپ دعا فرمائیے، اور حضور حسین کو لے کے جاتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ جاؤ حسین ان کے لیے دعا کرو. اور جب حسین دعا کرتے تھے بارش نازل ہونے لگتی تھی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ آج جس حسین کے صدقے میں یہ سارا علاقہ سیراب ہوگا وہی حسین ہوگا کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا. میں کیا کروں عزیزان گرامی، موضوعی کچھ کیفیت ایسی ہے. لیکن ابا عبداللہ الحسین، سبحان اللہ. میں نے سورہ اسراء کی آیت نمبر
33 آپ کے سامنے پڑی تھی. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, خبردار کسی بھی نفس کو قتل نہ کرنا, ناحق قتل نہ کرنا. اس کی تفسیر جا کے دیکھیے گا, امام حسین علیہ السلام ہے ومن قتل مظلوما, اس لیے کہ آگے فرمایا کہ جو مظلوم قتل کر دیا جائے فقط جعلنا لولیہ سلطانا, ہم نے اس کے وارث کو یہ حق دیا ہے کہ اس کے خون کا انتقام لے. ائمہ علیہ السلام کی کثرت کے ساتھ احادیث ہیں کہ یہاں مظلوم سے مراد ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے, اس وارث سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر جا بجا حسین اور قرآن, حسین اور قرآن. انشاءاللہ مجھے کچھ باتوں کو عرض کرنا ہے عشرہ محرم الحرام میں بشرط توفیق پروردگار, بشرط حیات و تائید محمد اور آل محمد علیہ السلام. آج اتنا بھی کہہ دوں کہ آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوا ہے, لیکن اس حوالے سے بھی سن لیجئے گا. حضور کی پشت پر حسین آ جاتے تھے اور حضور سجدے کو طول دیتے تھے. سجدے کو طول دینا یہ بتلا رہا تھا کہ دیکھیے اگر حضور نماز چھوڑ دیتے اور حسین کو گود میں لے لیتے, واہ سبحان اللہ, تو نماز نہ رہتی, حسین گود میں رہتے. اور اگر حضور سجدے سے سر اٹھا لیتے اور نماز جاری رہتی تو نماز تو جاری رہ پاتی, لیکن پھر حسین گود میں نہ رہتے. حسین نے نماز کو بھی, حضور نے نماز کو بھی جاری رکھا اور حسین کو بھی اپنی پشت پر رکھا. یہ ہے پیغام. سبحان اللہ, کیا کہنے سبحان اللہ, سبحان اللہ, بڑا بہترین انداز, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک مل کے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے عظمت مظلوم کربلا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو حضور نے نماز کو بھی جاری رکھا, چاہے 70 مرتبہ کہنا پڑ جائے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اور حسین کو بھی اپنے پشت ہی پر رکھا. سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے, صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے, اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتلا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی محبت قبولیت نماز کی علامت ہے. سبحان اللہ, بے شک. حسین جب دنیا میں تشریف لائے تو پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا. فطرس, کیا بات ہے بابا, وہ زمین کا رہنے والا نہیں تھا, وہ آسمانوں کا رہنے والا تھا. حسین جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو فرش کے مجرم کو معاف کیا. حور علیہ السلام. دیکھیں دائر اختیار وہیں پر انسان کا ہوتا ہے جہاں تک اس کی حد ہوتی ہے. آج میری بات پہنچ سکے. جہاں بارڈر چینج ہو گیا ہے وہاں اس کنٹری کی حد ختم ہو جاتی ہے. آسٹریلین گورنمنٹ کی جو حد ہے وہ نیوزی لینڈ میں جا کے نہیں ہے. کیا کہنے سبحان جو اللہ. گورنمنٹ ہے اس کی جو حد ہے وہ آسٹریلیا میں آ کے نہیں, اس لیے کہ باؤنڈریز بدل گئی ہیں. برائے عظمت شہید کربلا بلند تر صلوات. حسین نے اپنی ظاہری حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا, آخر دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. کیا کہنے قبلہ. حسین نے آ کر فطرس کو معاف کیا, جاتے ہوئے حور کو معاف کیا, اور یہ سمجھا دیا کہ عرش کا مالک بھی حسین ہے اور فرش کا مالک بھی. کیا کہنے قبلہ. فرش کا مالک بھی حسین, فرش کا مالک بھی حسین. اور جب فطرس کو معاف کیا اور اس کے بالوں پر واپس آ گئے تو فطرس یہ کہتا ہوا اڑا کہ مم مثلی. اس کا کر کے اولا یہی تھا کہ اس سے اپنے بالوں پر بڑا غرور تھا, اس نے ایک دفعہ تکبر کر لیا تھا, لہٰذا اللہ نے اس کے بالوں پر لے لیے تھے. لیکن جہاں یہ بالوں پر واپس ملے تو کہتا ہے مم مثلی, مجھ جیسا. ارے ابھی تو تجھے شفا ملی ہے, وہ جو تکبر جو تُنے کیا تھا اس کی وجہ سے ہزاروں سال تک بے بالوں پر رہا, اور ابھی جب پر دوبارہ نصیب ہوئے حسین کے صدقے میں تو پھر کہہ رہا ہے مم مثلی, کون ہے مجھ جیسا. اللہ اکبر. کیا کہنا. پھر سے وہ فخر,
फिर से वही मम मिसली। यहाँ अल्लामा ज़ीशान हज़रत जवादी साहब अल्लाह मक़ामहू लिखते हैं कि जब पहले उसने तकब्बुर किया था और गुरूर किया था, उस कैफियत में और इस फख्र में एक फर्क यह है कि पहले जब तकब्बुर में कह चुका था कि मुझ जैसा कौन है, उस वक्त उसके पास कोई दलील नहीं थी इस दावे की। क्या कहने, अरे क्या कहने किबला, वाह वाह वाह, क्या कहने, लेकिन मैं चाहता हूँ फजाइल के हवाले से भी आप तशना ना रह जाएं, कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो जाए। मौला अता करे किबला, माशाअल्लाह मौला खुश। हम मिसली कौन है मुझ जैसा, जब हुसैन के झूले से मस हो गया, अब जब कह रहा है कौन है मुझ जैसा, अब इस दावे के साथ दलील मौजूद है। क्या कहने दावे के साथ दलील ये है कि मैं वो हूँ जो हुसैन का आजाद करता हूँ। क्या कहता है अना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिसे हुसैन आजाद कर दें, और वो भी गहवारा हुसैन से मस हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जानते हैं गहवारा हुसैन से मस हुआ, ताकि आज भी अगर कोई जरिए हुसैन से मस हो तो अपनी मुरादों को पा सके। बेशक ये जो आपके घर में अलम है, जो ताजिया है, या हुसैन, जो हुसैन से निस्बत हो जाए जिस शय की, वो मोहतरम है। बेशक, और ये हमें खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में समझाया है। अल्लाह ने कहा था कि ऐ इब्लीस सजदा कर आदम को। इब्लीस ने कहा परवरदिगार मैं उसे कैसे, रब तो मान रहा था ना, कह रब मैं उसे कैसे सजदा करूं कि जो मट्टी से बनाए। अल्लाह ने कहा मट्टी से बना हो या किसी और शय से, इसमें मैंने अपनी रूह फूंकी है। इब्लीस की निगाह थी मादे पर कि मट्टी है, अल्लाह की निगाह थी निस्बत पर, निस्बत है, मंसूब है मुझसे, लिहाजा सजदा कर। उसने कहा सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा कि फखरुज में यहाँ से निकल जा, इन्नका रजीम, तू लईन और मरदूद है। तो अब अगर कोई सवाल करे कि जनाब फकत लकड़ी का अलम है, फकत लकड़ी का ताजिया है, फकत लकड़ी का ताबूत, क्या कहने भाई, क्या कहने किबला, सुभान इसका अल्लाह। एहतराम क्यों है? इसलिए कि अगर कोई फकत मटीरियल को देखेगा तो वो इब्लीस का पैरोकार है, निस्बत को देखेगा तो सुन्नत इलाही को पूरा कर रहा है। क्या कहने किबला, सुभान अल्लाह, क्या कहने, या अली, या अली वाला, या अली वाला। देखो कि निस्बत किससे जुड़ी हुई है। बराए अज़मत सैयद शुहदा बुलंदतर सलवात, क्या कहने किबला, सुभान अल्लाह, क्या कहने। ये तो अब आप आप जाके तारीखों में देखिएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम तक जो पहुंचा है वो तो बहरे बेकरा का एक मामूली सा कतरा है फजाइल का। मैं खिताबत में नहीं कह रहा, खुद अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जब एक गिरोह आया था और उन्होंने आकर कहा कि हम आपके कमा हक़्क़हू जो वाकई फजाइल है वो सुनना चाहते हैं। इमाम ने कहा तुम जब्त नहीं कर सकोगे, तुम में तहम्मुल नहीं है, तुम में वुसअत नहीं है, ज़र्फियत नहीं है। और जब उन्होंने बहुत इसरार किया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अभी इब्तिदा ही की थी, ये मौला कायनात से भी वाक़या मारूफ है कि अभी हुसैन ने इब्तिदा की और कहा कि मैं ही अव्वल हूं और मैं ही आखिर हूं, और मैं ही जाहिर हूं और मैं ही बातिन हूं। और वो उठ के जाने लगे तो इमाम ने कहा कि या बाब अमसिकुम, उठ के जाने लगे कि ये क्या कह रहे हैं हुसैन, ए बाब, ए दरवाजे, अमसिकुम, रोक लेने, और दरवाजा खुलने ना पाए। हुसैन ने कहा कि जब अब तुमने कहा है तो फिर सुन के जाओ। और उसके बाद अब्दुल्लाह हुसैन इस्लाम ने वो फजाइल बयान किए क्योंकि ज़र्फियत ही नहीं थी, तहम्मुल नहीं कर सके, कैफियत ही कुछ और हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो हम तक फजाइल पहुंचे हैं ये हमारी सतह के मुताबिक है, ये हमारी इंतहा है, अहले बैत की इंतहा ये नहीं है। ज़ियारत जामे कबीरा हमारी इंतहा का नाम है, अहले बैत की इंतहा का नाम नहीं है। ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत अमीनुल्लाह, ज़ियारत वारिसा हमारी समझ की इंतहा का नाम है। अहले बैत हुसैन की क्या इंतहा है? अल्लाहु अकबर, क्या कहने। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन जिसे रसूल कहते हैं, उसकी क्या इंतहा है? बेशक बेशक, क्या कहने। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हर नवासा अपने नाना से होता है, लेकिन कौन सा नाना अपने नवासे से आगे होता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन मुझसे है, ये बात समझ में आती है। अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ,
اس لیے کہ کسی بھی شخصیت کے لیے دو پہلو فضیلت کے بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک اس کا حسب، ایک اس کا نسب۔ کیا کہنے، کیا نسب کہنے یعنی قبلہ۔ کس خاندان سے تعلق ہے، ارے حسب قبلہ یعنی بعد کیا میں کہنے، کردار کیسا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہ کہنے۔ دیکھو حسین کے نسب کو پہچاننا ہے تو دیکھو حسین منی، حسین مجھ سے۔ حسین کے حسب کو پہچاننا ہے، انا من حسین، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حسین سے ہوں۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجل۔ واہ 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 قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں کہ جب حسین خود آغوش علی ابن ابی طالب میں تھے تو اس وقت بھی اللہ اکبر، اس وقت ایک سوال کیا تھا خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کہ بابا انت افضل ام منی، بابا آپ افضل ہیں یا میں؟ اب یہ ائمہ علیہ السلام ہی کے درمیان کی گفتگو ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات میں کہ خود مولا علی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ بیٹا تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ اللہ اکبر۔ حسین نے کہا بابا افضل تو وہی ہوگا کہ جس کے فضائل زیادہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے اتنا لطیف جواب دیا ہے، فرمایا کہ اے بابا انت افضل منی وانا افخر منکا۔ دیکھیں فضیلت میں بعد رسول تو علی ابن ابی طالب سے تو کوئی افضل نہیں نا، بے شک بے شک۔ لیکن حسین نے کیا جواب دیا؟ انت افضل منی وانا افخر منکا۔ اے بابا آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں لیکن مجھے اپنے نسب پر آپ سے زیادہ فخر ہے۔ کیا کہنے، بھائی واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی بات میری پہنچے گی، میرے سوال بھیجے محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عزمت آل ابا بلند تر صلوات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ کہ حسین آپ کو اپنے آپ پر مجھ سے زیادہ فخر کیسے؟ تو اس وقت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہاتھ ابی، اللہ اکبر، ہاتھ ابا کا ابی، واہ 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 واہ، بابا ذرا ویسا بابا تو لائیے کہ جیسے میرا بابا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے کیا کہنے، بھائی واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، کیا کہنے کیا کہنے۔ عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات۔ ارے سبحان اللہ قبلہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کہ مجھے اس لیے زیادہ فخر ہے، یعنی حسین کا فخر بھی علی ابن ابی طالب کی وجہ سے۔ کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہاتھ ابا کا ابی، بابا ویسے بابا تو لائیے کہ جیسے میرا بابا ہے۔ اللہ ہاتھ اکبر، امک کا امی، اللہ ویسے اکبر، ماں تو لائیے کہ جیسی میری ماں سیدۃ النساء۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ آخا کا اخی، کا ویسے میرا بھائی تو لائیے جیسے کوئی بھائی لائیے کہ جیسے میرا بھائی ہے۔ ہاتھ جد کا جدی، ویسے کوئی نانا لے کر آئیے جیسے میرا نانا۔ ارے کیا کہنے کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ، کیا انت کہنے۔ افضل منی وانا افخر منکا، آپ مجھ سے افضل ہیں، مجھے اپنے نسب پر آپ سے زیادہ فخر ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ایک اگر آپ نعرہ حیدری کہتے ہیں مولا حسین کی خوشنودی کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہم مصائب کی طرف۔ یا لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک یا حسین، اللہم صلی علی معجل فرجہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ انہی کے در کی خوبی ہے کہ حسن لکھا ہو تو حسن پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، حسین لکھا ہو تو حسین پڑھ سکتے ہیں، ارے کیا کہنے، بہتر لکھا ہو تو 72 پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ واہ سبحان اللہ۔ تو ہر فضیلت ان کے در سے منسوب ہو گئی
یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے باعث فخر یہ بات ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یحییٰ میں اور امام حسین علیہ السلام میں جو شباہتیں ہیں وہ شباہتیں ہم نے عرض کیا کہ دونوں کی شہادت ہوئی ہے, دونوں نے شیر مادر نہیں پیا. حضرت عیسیٰ کے لیے آسمان سے شیر آیا, رسول اللہ نے اپنی انگشت مبارک سے حسین کے لیے شیر دیا. دونوں کا نام بلا واسطہ اللہ نے رکھا, دونوں 6 ماہ تک بطن ماتر میں رہے. دونوں کی شہادت پر آسمان خون کے آنسو رویا, دونوں کی پیشانی پر خاص قسم کا نور تھا. دونوں کا سر تن سے جدا کیا گیا, دونوں کے کٹے سر نے کلام کیا. لیکن شام میں مقام راس جو ہے امام حسین علیہ السلام کا سر جہاں رکھا گیا تھا, وہیں پر ساتھ میں حضرت یحییٰ کی قبر ہے. آپ جانتے ہیں ایک ایرانی خطیب میں وہ بیان کر رہے تھے کہ کچھ عیسائی عورتیں حضرت یحییٰ کی قبر کو دیکھنے کے لیے آئی تھیں. جان کہتے ہیں نا عیسائی حضرت یحییٰ کو, تو اپنے خیال میں وہ جان کی آخری آرام گاہ انہیں دیکھنے کے لیے آئی تھی. تو ایک ایرانی قافلہ وہاں موجود تھا, تو ان کے سامنے اب بظاہر یہ تھا کہ وہ کیونکہ ایران میں عرب بھی ہوتے ہیں تو وہ شاید عیسائی عورتیں بھی شاید وہ عرب تھیں, تو بہرحال عربی زبان میں مصائب ہو رہے تھے, امام حسین کے مصائب. تو وہ عیسائی عورتیں تھیں, آئی تھی حضرت یحییٰ کی زیارت کے لیے, لیکن امام حسین کے مصائب پر اتنا زار و قطار رونے لگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری شباہتیں امام حسین حضرت یحییٰ میں ہیں. پھر سے ایک ایک کر کے کہتا ہوں, دونوں کے کٹے سر نے کلام کیا ہے, دونوں کا سر دربار میں لے جایا گیا, دونوں کا سر تن سے جدا کیا گیا, اور دونوں کی شہادت پر آسمان خون کے آنسو رویا. لیکن کہیں پر تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ یحییٰ کی شہادت کے بعد ان کی بچی کو تماچے مارے گئے ہوں. یہ فرق ہے یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں, یہ فرق ہے. کہیں پر نہیں ملتا کہ یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں کو اسیر کیا گیا. کوفہ اور شام کے بازاروں میں حسین کی بہنوں کا لے جایا جانا یہ فقط ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مصائب میں سے ہے. حسین کے مصائب میں سے ہے کہ اپنی ایک دختر کو چھوڑ کر چلے تھے مدینہ منورہ سے. حسین کی جو رخصت ہے مدینہ سے, عزیزان گرامی, خود یہ مکمل وہ مصائب ہیں کہ اسی پر ساری زندگی انسان روتا رہے تو کم ہے. جانے مدینہ مدینہ چھوڑ رہا تھا. حسین دیکھیں, ہم اور آپ کے لیے جہاں ہمارے ماں باپ کی قبریں ہوں, جہاں ہمارے آبا و اجداد کی قبریں ہوں, اسے چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے, بہت سخت ہوتا ہے وہاں سے جدا ہونا. حسین کے لیے قبر فاطمہ سے ودا ہونا, قبر رسول اللہ سے ودا ہونا بہت سخت منزل ہے. جب دربار میں پیغام یہ آیا تھا کہ حسین سے بیعت لو, لہذا حسین کو بلایا گیا تھا. واقعہ بیان کیا جاتا ہے تقریباً یہ 27 رجب کا, 28 رجب حسین نے چھوڑا ہے. دربار میں بلا کر حسین سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو حسین ابن علی نے, رات کا وقت تھا, کہا دیکھ یہ رات کا وقت ہے, دن میں بات کریں گے اس معاملے پر. مروان نے یہ کہا کہ دیکھ ولید, یہ حسین اگر یہاں سے چلے گئے نا تو پھر تو ان سے بیعت نہیں لے سکے گا, یا بیعت لے یا سر تن سے جدا کر دے. حسین نے مروان کی جانب دیکھ کر کہا یبن الزرقاء, آنکھوں والی کے بیٹے, اتقتلونی, کیا تجھ میں جرت ہے کہ مجھے قتل کرے گا, ام ہوا, یا اس میں اتنی جرت آ گئی ہے کہ مجھے قتل کرے گا. بس حسین کی آواز بلند ہوئی ہوگی دربار میں تو سوچو سب سے پہلے دربار میں کون داخل ہوا؟ حسین کا علمدار ابوالفضل. کس میں اتنی جرت ہے کہ عباس کے سامنے حسین سے گستاخی کر رہے. میں کہوں گا مولا یہ مدینہ کا منظر ہے, کربلا میں وشمر جالس علی صدر, شمر حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا, قرآن پر عباس کا لاشا تڑپ رہا. عزیزوں, چاند رات سے انشاءاللہ مجالس ادا شروع ہو جائیں گی. شب جمعہ سے پاکستان کے وقت کے مطابق دن 2:15 بجے اور آسٹریلیا کے وقت کے مطابق 7:15 بجے شام میں مجالس اعضاء براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. پہلی مجلس میں انشاءاللہ مزید مدینہ سے روانگی کے مصائب پڑھوں گا
اور تفصیل سے بھی پڑھوں گا. آج بھی تھوڑا سا اور تفصیل مجھے پڑھنی ہے. ابھی ایک وقت ایک موقع تک مجھے ایک مرحلے تک لے کر آنا ہے. حسین بہرحال باہر آئے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ سجدے کے عالم میں دعا مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پروردگار میرے بھیا کو ظالم نے دربار میں بلایا ہے, میرے بھیا کی طرف خیر ہو. بہرحال امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی آہٹ سنی تو سجدہ شکر بجا لائی بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور کہا کہ بھیا کیا ارادہ ہے, کیوں ظالم نے بلایا ہے؟ کہ اس لیے کہ ظالم نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. کہ بھیا اگر آپ کے سر پر نانا کا ماما ہے تو میرے سر پر ماں فاطمہ زہرا کی چادر ہے. زبان حال پڑھ رہا ہوں, جو کیفیات ہیں کچھ باتیں ہوتی ہے بین السطور سمجھنے کے لیے. بھیا آپ ظالم کی بیعت سے انکار کر دیجئے, بہن آپ کے ساتھ ساتھ ہے جہاد میں. ایسا کیجئے کہ میدان تقسیم کر لیتے ہیں. اب مرد آپ کے حوالے, اب مستورات میرے حوالے. اب علی اصغر تیر کھائے گا تو آپ کی گود میں, سکینہ تماچے کھائے گی تو میری گود میں. خیمے سے اندر زینب کی ذمہ داری, خیمے سے باہر آپ کی ذمہ داری. شہید تیار کرنا زینب کا کام, شہید کو بھیجنا آپ کا کام. شہید کا لاشا لانا آپ کا کام, خیمے میں فرش ادا بچھانا زینب کا. طریقت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا. عزیزان گرامی, اگر ان باتوں کو آپ تک پہنچا سکوں میں تو. اور بس لیکن بھیا ایک بات بتلائیے گا کہ بہن تو کربلا تک ساتھ ہوگی بھائی کے, یا کوفہ اور شام کے بازاروں میں بھائی بھی بہن کا مددگار ہوگا. جب حسین نے جواب دیا ہو کہ میرا جسم تو کربلا میں رہ جائے گا لیکن میرا کٹا ہوا سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں اے زینب آپ کے ساتھ جائے گا. بس رات کے وقت پہنچے نانا رسول اللہ کی تربت پر. راوی کہتا ہے کہ جب قبر رسول پر آئے تو قدم جمع جمع کر آ رہے تھے. عزیزوں اگلا جملہ کیسے کہوں, حتیٰ یہ کہ بھیا حسن کی قبر سے ودا ہوئے تو بڑے اہتمام سے ودا ہوئے, لیکن جب ماں کی قبر کی جانب گئے تو ایسے دوڑے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں جائے, اور آ کر فریاد کی کہ اے ماں کے پیاسے بیٹے, اے ماں کے. گویا حسین نے کہا کہ اماں ایک پیاسے کا سلام قبول کرو, ایک پردیسی کا سلام قبول کرو. اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا, حسین جا رہا ہے, تمہاری قبر سے ودا ہو رہا ہے. اللہ جانے قبر زہرا میں کیا عالم ہوگا. لیکن ایک میر انیس علیہ رحمہ نے ایک عجیب ہی کیفیت بیان کی ہے. دیکھیں حسین جب قبر رسول اللہ سے ودا ہوئے, قبر حسن سے ودا ہوئے, قبر زہرا سے ودا ہوئے, اللہ پاک میں سے ہر ایک کی قبر سے ودا ہوئے سوائے علی کی قبر کے. اب سیدہ کی قبر پر جب پہنچے تو میر انیس لکھتے ہیں کہ تربت میں جو کی میں نے بہت گری اوزاری, سیدہ کہہ رہی ہے. لیکن حسین کو علی سے بھی تو ودا ہونا ہے نا. کہتے ہیں گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری, تربت میں جو کی میں نے بہت گریا ازاری, گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری, کہتے تھے کہ اے احمد مختار کی پیاری, تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری, تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری, گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا, گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا, کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا. رات کو قبر فاطمہ زہرا سے ودا ہوئے. عزیزوں تابع بیان نہیں ہے. ہو سکے تو میں رخصت کے مصائب اس طرح سے پڑھوں گا کل کہ بیویاں کیسے سوار ہوئی تھیں. لیکن بہرحال کہ جب بیویاں جانے لگیں تو اس وقت ایک چھوٹی بچی حسین کے پاس آ گئی اور تڑپ کر کہتی تھی کہ بابا جب ہر ایک کو لے جا رہے ہیں تو مجھے بھی تو لے جائیے بابا. وہ حسین کی ننھی فاطمہ صغرا تھی. مجھے نہیں معلوم. دیکھیں حسین کی دو ننھی بیٹیاں ہیں, ایک سکینہ ہے, ایک فاطمہ صغرا ہے. باپ کے ساتھ شریک سفر ہونا اور چہرے پر تماچے کھانا زیادہ سخت تھا.
کیا باپ سے مدینہ میں ودا ہونا بیمار ضرور تھی لیکن بہرحال مصلحت پروردگار تھی کہ کیوں بیمار تھی سغرا، بن گیا کہ حسین نہ لے کے جائیں، سغرا کو نہ لے کے جائیں۔ لیکن عزیزان گرامی جب سغرا یہ دیکھ رہی ہیں کہ حتیٰ اللہ اکبر جو میری ماں ہے ام رباب وہ بھی جدا ہو رہی ہیں اور کوئی سغرا سے کلام نہیں کرتا اور ہر بیوی چلی جاتی ہیں سر جھکا کر اور سر جھکا کر یہاں تک کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ رہ گئی تھی۔ سغرا نے تڑپ کے کہا کہ اگر آپ میری سفارش کر دیجئے گا، معذرت ام لیلہ سلام اللہ علیہا، میں نے ماں ام رباب کا ام لیلہ سلام اللہ علیہا، جب آپ میری سفارش فرما دیجئے گا، بی بی زینب سے میری سفارش فرما دیجئے گا، اور بی بی زینب سے کہتی ہیں کہ میری سفارش بابا حسین سے فرما دیجئے گا، بابا آپ کی بات کو رد نہیں فرمائیں گے۔ تو ایک مرتبہ زینب کو دیکھا حسین نے اور سغرا کو دیکھا حسین نے، کہا اے زینب آپ جو کلام کرنا چاہتی ہیں کر لیجئے گا، لیکن سغرا کی سفارش مجھ سے نہ کیجئے گا کہ میں سغرا کو ساتھ لے کر چلوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ بھیا جب سبھی ساتھ جا رہے ہیں تو پھر سغرا کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہضت الحسین میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے تڑپ کر کہا کہ بہن آپ جانتی ہیں کہ کربلا کے بعد کوفہ اور شام کے بازار ہیں، حسین کی کوئی اولاد میری شبیہ ہے، کوئی میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے، کوئی میرے بابا علی اللہ کی شبیہ ہے، لیکن سغرا میری ماں فاطمہ حسین سب برداشت کر سکتا ہے لیکن شبیہ فاطمہ زہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائے حسین سے یہ ضبط نہیں ہوگا۔ ابھی حسین عزیزان گرامی سغرا کو چھوڑ کر چلے تھے کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا کچھ دیر تو رک جائیے گا، کہ عباس ابھی تو ہم مدینہ سے چلے ہیں، کہ دیکھیے گا مولا وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آ رہا ہو۔ اب جو دیکھا تو بیمار بیٹی پیچھے چلتے ہوئے آ رہی تھی، فریاد کرتی جاتی تھی مہلن مہلن، اے بابا ذرا آہستہ بابا، آہستہ بابا۔ ایک مرتبہ سغرا پہنچی، حسین کی خدمت میں پہنچی کہ بابا ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر جائیے، لیکن ہم آپ سے اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ایک بار اور ننھے مسافر کی زیارت کروا دو بابا۔ علی اصغر کو سغرا کی گود میں دیا اور سغرا علی اصغر کو پیار کرنے لگی، بس کیفیت یہ ہے کہ اب ہر بیوی جاتی ہیں اصغر کو گود میں لینے کے لیے لیکن اصغر آتے نہیں ہیں، حتیٰ یہ کہ اصغر سغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ حسین آئے، اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا، اللہ جانے کیا کہا، لیکن شاید یہ کہا ہوگا کہ بیٹا میرا جہاد تیرے بغیر نامکمل ہے، کربلا نہیں چلو گے میرے ساتھ۔ بس جب حسین نے عصر عاشور حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی، اس وقت اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے زمین پر گرا دیا تھا، فریاد کر رہے تھے کہ بابا سغرا سے مجھے اسی لیے تو لے کر آئے تھے جان کو قربان کر سکوں۔ آخری جملہ کہتا ہوں بس، رجب میں جدا ہوئے سغرا سے، شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذوالقعدہ اور ذوالحج کا مہینہ گزر گیا۔ جب محرم کا مہینہ آیا تو فاطمہ سغرا کا دل بڑا بے چین رہتا تھا، بڑا مضطرب رہتا تھا، اور ایک مرتبہ عاشور کا دن آ گیا۔ عزیز جب عاشور کا دن آیا ہے، ایک کے بعد ایک قربانی اماں حسین پیش کرتے جاتے تھے، یہاں سغرا کا دل تڑپتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے استاد محترم مولانا غلام رضا روحانی صاحب سے مصائب سنے ہیں، یہاں تک کہ جب بوڑھے باپ نے جوان کا لاشا اٹھایا، آئی کہ اب اصغر کا لاشا تڑپ رہا تھا، آخری منزل تھی، اور اصغر سے اکبر کا لاشا تڑپ رہا تھا، اور حسین نے اکبر سے کہا کہ بیٹا کوئی آخری تمنا ہو تو بیان کرو۔ کہا بابا ایک بار بہن فاطمہ سغرا کی زیارت کروا دو بابا، بہن بہت تڑپ رہی تھی۔ حسین نے اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنی معجزانہ
کیفیت سے اصغر کو اکبر کو مدینہ دکھانا شروع کیا. اکبر کہتے ہیں کہ روضہ رسول نظر آیا لیکن صغرا نظر نہیں آتی. قبر زہرا بھی نظر آ گئی گویا لیکن صغرا نظر نہیں آتی. اکبر نے چیخ ماری اور بلند آواز سے رونا شروع کیا. کہا بیٹا تو نے کیا دیکھ لیا؟ کہا بابا جہاں میں نے اپنی قدموں کے نشان بنائے تھے وہاں صغرا بیٹھی ہیں، میرے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں پر لگا رہی ہیں اور ہر گزرنے والے سے سوال کر رہی ہیں کیا کسی نے میرا بھیا اکبر دیکھا؟ میرا بھیا اکبر پلٹ کر واپس آئے. عزیزو آخری جملہ یہ کہنا چاہوں گا، جب سکینہ زندان شام میں شہید ہو گئیں تو یقیناً سکینہ نے اپنی ماں سے یہ کہا ہوگا کہ اماں جب مدینہ واپس جانا تو صغرا سے کہنا کیا ہوا صغرا تمہیں؟ تو بابا سے جدا ضرور رہی، بھیا اکبر سے جدا ضرور رہی، لیکن سکینہ نے اتنے تماچے کھائے سے کوفہ رخساروں کا رنگ بدل گیا. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خاتم امام حسین علیہ السلام. جزاک اللہ خیر. میں ملتمس ہوں جناب عرفان حیدر بھائی سے کہ وہ بارگاہ آل محمد میں لوح ہدیہ کریں. جناب عرفان حیدر بھائی. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل صلی على علی محمد وآل محمد. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا الامام حسین علیہ السلام مع الامام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام صلوات. اللهم صلی علی محمد وآل محمد. حسین 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 حسین. آئے جو قبر فاطمہ پہ سید انام رخسار رکھ کے قبر پہ رو کر کیا کلام. صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بساؤں گا. ارے اماں مدینے لوٹ کے میں آنا پاؤں گا. کانپا فلک لرزنے لگی قبر سیدہ ارے آئی جناب فاطمہ کی قبر سے صدا.
جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال جا رہے ہو تم جو کہے کہ دین حق بچاؤں گا اما آپ کی قسم میں خون میں نہاؤں گا اما آپ کی قسم میں خون میں نہاؤں گا اما آپ کی قسم میں خون میں نہاؤں گا اب ہو جو بھی حال تم ہو پائے مال تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال بچپنے میں جو کیا تھا وعدہ بابا جان سے اب وہ آ گیا کفن تو سر پہ باندھ لے وقت اب وہ آ گیا کفن تو سر سے باندھ لے دیکھ میرے لال دی کا ہے سوال کامیابیاں ہیں تیرے ساتھ ہی اور سایہ خدائے ذوالجلال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال تم پہ ہر قدم رہے دعا میری مل کر پڑھیے اور سایہ خدائے ذوالجلال جاؤ میرے لال رہا ہے دین کبریا تمہیں صدا المدد حسین المدد شہ خدا المدد حسین المدد شہ خدا المدد حسین المدد شہ خدا بے وطن حسین میرے دل کے چین ہم سفر تمہارے ساتھ ماں ہوئی اور سایہ خدائے ذوالجلال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال شان با وفا کے ہوں گے جس گھڑی قلم روئیں گے علم کے سائے میں تیرے حرم روئیں گے حرم کے سائے میں تیرے حرم روئے گی وفا کربلا روئے گی فرات اور تشنگی اور سایہ خدائے ذوالجلال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال تم پہ ہر قدم رہے دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال چاہیے خدا کے دین کو اگر امان دو ردائے زینب حضی کا سائبان دو ردائے زینب حضی کا سائبان آؤ اب شتا ابن بوترا میں تمہارے ساتھ بابا جان اور سایہ خدائے ذوالجلال جاؤ میرے لال جاؤ میرے لال تم پہ ہر قدم رہے
دعا میری اور سایہ خدائے ذوالجلال حسین حسین جزاک اللہ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. دعا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پروردگار عالمین سے التماس ہے دست بستہ کہ پالنے والے تجھے واسطہ ہے تیری کبریائی کا. یہ آسٹریلیا میلبرن سے میرے مولا یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم کرو، عزاداری شہید الشہداء جی کھول کر منائیں یہ تمام عزادار میرے مولا کی یہ ماتمدار جو فرش حسین پر اس وقت کھڑے ہیں. مولا آپ سے میرے مولا آپ کو واسطہ ہے بی بی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا. اے پالنے والے تجھے واسطہ ہے اپنے وعدے کا، تو نے کہا تھا کہ فاذکرونی واذکرکم. حسین مولا نے 61 ہجری میں تیرا ذکر باقی رکھا اور قیامت تک تیرا وعدہ ہے کہ یہ ذکر تو باقی رکھے گا. میرے مولا اے پالنے والے تجھے اپنے اس وعدے کا پاس رکھنا ہوگا. اے میرے مولا کے واسطے سے پالنے والے تجھے واسطہ ہے تیری کبریائی کا کہ یہاں سے لاک ڈاؤن ہٹا، ہمارے جتنے بھی علی حسین بھائی اور جتنے بھی مومنین وہاں کھڑے ہیں میرے مولا ان سب کی دلی حاجات کو پورا فرما. میرے مولا جلد از جلد حسین مولا کے روضے پہ حاضری نصیب فرما. الہی فرش آمین. حسین جن لوگوں نے بچھایا میرے مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. اور ایک ہی دعا ہے میرے مولا کہ جب تک سانس رہے ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری. جزاک اللہ عرفان بھائی، مولا خوش رکھے. میں ملتمس ہوں جناب مدثر مہدی بھائی سے کہ وہ بارگاہ امامت میں نور کا ہدیہ پیش کریں. جناب مدثر مہدی بھائی اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. وآل محمد. شمر خنجر کو روک لے، شمر خنجر کو روک لے، ابھی سوکھا ہے گلا، شمر خنجر کو روک دے، ابھی سوکھا ہے گلا، کربلا کانپ اٹھی حشر، بپا ہونے لگا، دیکھ قرآن سے تفسیر نکل آئی ہے، سر کھلے زینب دلگیر نکل آئی ہے، رحم کر شمر میرے رو کے شبیر بھی کہنے لگے انا للہ، اور چکیاں پیس کے پالا اسی دن کے لیے، یا میرا راج دلارا تھا اسی دن کے لیے،
رحم کر شمر میرے لال ہائے نے ہائے کیا کی ہے خطا ذوالجنا میرے کلیجے سے دھواں اٹھتا ہے بیٹھ جا خاک پہ کہ لخت جگر گرتا ہے اور یہ حق رفاقت تجھے کرنا ہے ادا. اور قیامت کا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں. اس سے بڑے مصائب بہت بہت قیامت کا شعر ہے، اور اس کو محسوس کیجئے گا کہ جناب سیدہ فریاد کر رہی ہیں کہ جسم زخمی ہے تیرا کون کرے گا انصاف، ماں ہی بالوں سے کرے گی تیرے مقتل کو صاف، اور پہلو کو کرے گی تیرے سر کا تکیا. میرا آخری شعر پیش کر رہا ہوں. جب بھی چلتی تھی چھری ہاتھ پکڑ لیتی تھی، اور کبھی منہ دیکھ کے بیٹے کا وہ رو دیتی تھی، اور کبھی رکھ دیتی تھی خنجر، کبھی رکھ دیتی تھی خنجر کے تلے اپنا گلا. شمر خنجر کو روک لے. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک جزاک صلی اللہ اللہ محمد. مولا سلامت رکھیا. جزاک اللہ. میں ملتمس ہوں جناب مرتضی زیدی بھائی سے کہ وہ بارگاہ امامت میں نوحے کا ہدیہ پیش کریں. جناب مرتضی زیدی بھائی اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات.